بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم رمضان المبارک کیسے گزاریں؟ یہ ماہ مبارک جہاں انفرادی اصلاح، تزکیہ نفس اور عبادات کا تقاضا کرتا ہے، وہیں انفاق فی سبیل اللہ، خلق خدا سے محبت، ہمدردی اور خیر خواہی کا بھی متقاضی ہے۔ تحریر لیاقت بلوچ، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس نعمت خداوندی سے ہمیں بارہا استفادہ کا موقع ملا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ماضی میں اس ماہ مبارک میں جن فیوز و برکات کو حاصل کرنا چاہیے تھا وہ ہم اس طرح حاصل نہیں کر سکے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی تھی یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ رہا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض اور قیام سنت قرار دیا ہے۔ اس ماہ میں اگر کوئی ایک نفل نیکی انجام دیتا ہے تو اسے ایک فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض ادا کرنے والے کو 70 فرائض کے برابر اجر ملتا ہے۔ یہ خیر خواہی اور غم خواری کا مہینہ ہے، ایک ایسا مہینہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ جہاں انفرادی اصلاح، تزکیہ نفس اور عبادات کا تقاضا کرتا ہے، وہیں خلق خدا سے محبت، ہمدردی اور خیر خواہی کا بھی متقاضی ہے۔ اور سب سے بڑی خیر خواہی تو یہ ہے کہ انسانیت اپنے خالق کائنات کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی کو نہ صرف خود اختیار کرے بلکہ دوسروں کو بھی بندگی رب کے راستے پر لگایا جائے، تاکہ وہ اپنے نفس کی بندگی کے بجائے رب کی خواہش و مرضی کے مطابق اپنی پوری زندگی گزار سکیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر یہ ماہ مبارک ہمارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے، اور جلد ہی اس کی رحمتوں کی بارش ہماری زندگیوں کو سیراب کرنے کے لیے برس رہی ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہر اس شخص کے حصے میں آ جائیں جو اس مہینے کو پالے۔ جب بارش ہوتی ہے تو مختلف ندی نالے اور تالاب اپنی اپنی وسعت و گہرائی کے مطابق ہی اس کے پانی سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے گڑھے کے حصے میں اتنا وافر پانی نہیں آتا جتنا ایک بڑے تالاب میں آتا ہے۔ اسی طرح جب پانی کسی چٹان یا بنجر زمین پر گرتا ہے تو اس کے اوپر ہی سے بہہ جاتا ہے، اسے کوئی نفع نہیں پہنچاتا، لیکن اگر زمین زرخیز ہو تو وہ لہلہا اٹھتی ہے۔ یہی حال انسانوں کی فطرت اور ان کے نصیب کا ہے۔ رمضان المبارک کا یہی مقصود ہے کہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کے اس بابرکت مہینے کا اصل مطلوب ایمان و تقوی کا زاد راہ حاصل ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لاکھوں لوگوں کو جو روزے کے اصل تصور سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے بے مقصدیت کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں مقصد زندگی سے آشنا کر کے عملی سرگرمیاں وضع کرنے کی پلاننگ کر لی جائے تاکہ اس ماہ کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنایا جا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین فرماتے تھے۔ نیت و ارادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے پہلی چیز نیت اور مصمم ارادہ ہے، کیونکہ نیت شعور اور احساس پیدا کرتی ہے۔ شعور بیدار ہو تو ارادہ پیدا ہوتا ہے، اور ارادہ محنت اور کوشش کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح اعمال میں صحیح نیت کی روح ہو تو وہ اثر آفرینی، نشوونما اور نتیجہ خیزی کی قوت رکھتی ہے۔ نیت نہ صرف صحیح بلکہ خالص بھی ہونی چاہیے، یعنی ہر کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے حصول اور اجر و انعام حاصل کرنے کے لیے ہو۔ نیت، ارادہ اور عزم و حوصلہ وہ طاقت ہے جس کے بغیر رمضان مبارک کا سفر اپنی منزل پر نہیں پہنچا سکتا۔ تلاوت قرآن۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی مخصوص عبادات یعنی روزے اور قیام اللیل کو کسی نہ کسی صورت میں قرآن مجید پر مرکوز کر دیتا ہے۔ اس مہینے کا حاصل قرآن سننا، پڑھنا اور قرآن سیکھنا اور اس پر عمل کرنے کی استعداد پیدا کرنا ہے۔
رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اس لیے سب سے زیادہ جس چیز کا اہتمام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے شب و روز قرآن کی صحبت و میت میں بسر ہوں۔ قرآن کو اس طرح پڑھا جائے کہ نہ صرف ہمارے اندر جذب ہو جائے بلکہ اس کا ساتھ قلب و روح کا تعلق گہرا ہو جائے اور دل و دماغ و جسم سب تلاوت کے کام میں شریک ہو جائیں۔ قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے۔ تلاوت قرآن کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے کا حق ادا کیا جائے، اور قرآن کا حق یہ ہے کہ اسے سوچ سمجھ کر صحیح مخارج سے پڑھا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے اور اس کا ابلاغ کیا جائے، یعنی دوسروں کو بھی پڑھنے اور عمل کی ترغیب دی جائے۔ احتساب و جائزہ۔ روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، آنکھ اور کان کا بھی روزہ ہے، زبان اور ہاتھ کا بھی روزہ ہے۔ یعنی وہ روزہ یہ ہے کہ آنکھ وہ نہ دیکھے، کان وہ نہ سنے، زبان وہ نہ بولے، ہاتھ پاؤں وہ کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ یہ ہمیں احتساب کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ پورے معاشرے کے ٹھیک ہونے سے پہلے ضرورت اس امر کی ہے کہ معاشرے کی اکائی یعنی فرد درست ہو۔ ذاتی احتساب و جائزہ کے ذیل میں رمضان کی اہمیت محتاج بیان نہیں ہے۔ غیبت، چغلی، لعن طعن، بدگمانی، تکبر، ظلم، غصہ، جھوٹ، وعدہ خلافی، بد نگاہی، حسد، بغض وغیرہ یہ سب اخلاقی برائیاں ہیں، اور ماہ رمضان ان برائیوں کا علاج کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ نماز باجماعت۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز باجماعت قائم کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور نماز باجماعت قائم کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ نماز کے تمام حقوق ادا کیے جائیں۔ نماز کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ اذان کے بعد سب کام چھوڑ کر مسجد پہنچیں اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ مطیع و فرما بردار بندے کی حیثیت سے روزے قیامت اللہ سے ملے تو اسے پانچوں نمازوں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے اور انہیں مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اہل ایمان باقاعدگی کے ساتھ نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ رات کے آخری تہائی حصے میں پڑھی جانے والی نماز تہجد بھی تقویٰ کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، اس کا بھی التزام کرنے کی کوشش کریں۔ سحر سے ذرا قبل اٹھ کر آپ بآسانی پورا ماہ صلاۃ اللیل کا اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ عفو درگزر۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ معاف کرنے والا اور زبردست درگزر کرنے والا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی صبر کرنے والوں میں سب سے افضل اور معاف کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ شہر رمضان عفو درگزر، بخششیں اور رحمت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ جس طرح ہم خود اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، اسی طرح لازم ہے کہ ہم ستانے والوں کو معاف کر دیں، کیونکہ ارشاد ربانی ہے کہ جس نے معاف کیا اور اپنی اصلاح کر لی اس کا اجر اللہ کی ذمہ ہے، بلا شبہ وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح سورۃ النساء میں فرمایا گیا ہے کہ تم نیکی اعلانیہ کرو یا چھپ کر تم کسی کی زیادتی کو معاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بدلہ لینے پر قادر ہے۔ بلا شبہ آپ کے ساتھ زیادتی کرنے والے کے لیے آپ کی معافی آپ کو اللہ کے قریب لے جائے گی اور اس کے بدلے بہترین اجر ملے گا۔ اس لیے اپنے دلوں کو صاف کیجیے اور ساتھیوں اور قرابت داروں کی فرد گزاشتوں کو معاف کر کے قلبی تعلق پیدا کیجیے، کیونکہ بے شک صبر اور معافی عظیم کاموں میں سے ہے۔ روزہ افطار کرانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو ہمدردی و غم خواری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ہمدردی کا ایک پہلو کسی روزے دار کو روزہ افطار کروانا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کروانے کی ترغیب دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو اس کے لیے گناہوں سے مغفرت اور دوزخ کی آگ سے رہائی ہے۔ اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو، اور اس سے روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ افطار کے پروگراموں کے ذریعے جہاں رابطہ عوام کا موقع میسر آتا ہے، وہیں دین کی دعوت اور فکر و عمل میں تبدیلی کی بات کرنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ یونین کونسلز، گلی محلہ کی سطح پر چھوٹی بڑی افطار پارٹیز لوگوں کی اذہان و قلوب کو متاثر کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں، اس لیے انفرادی و اجتماعی سطح پر افطاری کا اہتمام کریں۔
افطار کے پروگرام میں درس قرآن، درس و حدیث، لیکچر وغیرہ کا اہتمام کریں۔ افطاری سے پہلے دعا سنت ہے، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ افطار پارٹیوں کو کھانے پینے کی نمائش کے بجائے دعوتی عمل کو مہمیز دینے کی ذریعہ بنائیں۔ غربا مساکین کو افطار پارٹیوں میں ضرور دعوت دیں۔ پہلے افطار، پھر نماز اور آخر میں طعام کی ترتیب کو رواج دیں۔ اعتکاف۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور اتنی محنت کرتے جتنی کسی اور عشرے میں نہ کرتے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ ایک سال بوجھ ناغہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال 20 دن اعتکاف کیا۔ رمضان المبارک مومن کی تیاری کا مہینہ ہے تاکہ بقیہ 11 مہینے شیطانی قوتوں سے لڑنے کی قوت فراہم ہو جائے۔ اعتکاف اس تیاری کا اہم جزو ہے۔ لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں ایمان اور خود احتسابی کی حالت میں قیام کیا تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ آخری عشرے کی 5 طاق راتوں 21، 23، 25، 27 اور 29 کو اعتکاف اور شب بیداری کے لیے مختص کر دیں اور تمام متعلقین کو متعین طریقوں میں متعین مساجد میں ان پروگرام میں شریک کروائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شب قدر کی یہ دعا بتائی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بلا شبہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے معاف فرما دے۔ انفاق فی سبیل اللہ و زکوٰۃ و صدقات۔ انفاق فی سبیل اللہ کو اس ماہ مبارک سے خاص نسبت ہے۔ نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں سے بڑھ کر سخی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش لانے والی تیز ہواؤں سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ تعالیٰ سے قریب، لوگوں سے قریب، جنت سے قریب اور جہنم سے دور، جبکہ کنجوس اللہ تعالیٰ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور اور جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح جاہل سخی اللہ تعالیٰ کو کنجوس عبادت گزار سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے تاکہ روزے فضول، لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک ہو جائیں اور مسکینوں کو کھانے پینے کا سامان میسر آئے۔ صدقہ فطر عید کی آمد سے پہلے ہی ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ غربا و مساکین بھی عید کی خوشی میں شریک ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔